ماں کی عظمت، اس لیے کہ کچھ عناوین ایسے ہیں جس کو میں اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ ایک تو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے شہادت امام علی مقام علی جدہ علیہ السلام، تیسرا معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس طرح کے کچھ عناوین ہیں جس سے میرا گہرا لگاؤ ہے، بلکہ آپ یہ کہیں کہ یہ میری زندگی کا مقصد ہے، بلکہ میری دعا ہے کہ اللہ جب مجھے موت عطا کرے، یا تو میں اپنے امام کی شہادت بیان کر رہا ہوں یا میں اپنے آقا کی میلاد بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان پر ہم سب کو خاتمہ نصیب فرمائے۔ آئیے، آپ نے جو عنوان دیا ہے، یہ عنوان ایسا ہے کہ جس شخصیت پر بولا جاتا ہے تو شخصیت جتنی بڑی ہوتی ہے عنوان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے۔ ماں کیا ہے؟ ماں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک دعائے مستجاب کا نام ماں ہے۔ ماں ایک ایسا سایہ دار درخت ہے جو خود دھوپ میں کھڑی ہو کر اپنے بچوں کو سایہ عطا کرتی ہے۔ ماں اس خوشی کا نام ہے جو انسان سے کبھی چھینی نہیں جا سکتی۔ ماں اس خشک کرنے والے آنسوؤں کو خشک کرنے والے ہاتھوں کا نام ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کندھوں پر موجود رہتے ہیں۔ ماں انسان کی اصل ہے۔ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نمائندہ ہے زمین کے اوپر۔ میں نے جب معلوم کرنا چاہا کہ میرا اللہ کتنا مہربان ہے تو میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ جب یہ ماں اس قدر مہربان ہے تو ماں کو بنانے والا خدا کتنا مہربان ہوگا۔ میں نے اپنے رب کو پہچانا ہے اس اعتبار سے کہ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جب ماں اتنا پیار کرتی ہے تو وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو ماں اللہ کی رحمتوں کا نمائندہ ہے زمین کے اوپر۔ ماں کبھی اپنے بچے سے ناراض نہیں ہوتی۔ قلبی طور پر وہ ناراضگی کا اظہار چہرے سے تو کرتی ہے لیکن دل سے وہ کبھی ناراض نہیں ہوتی۔ ماں ایک اٹوٹ رشتہ ہے۔ ماں ایک سچی محبت ہے۔ ماں اخلاص کی جان ہے۔ ماں اخلاص کی آبرو ہے۔ ماں سچائی کا دوسرا نام ہے۔ ماں کے اندر ریاکاری اولاد کے اعتبار سے کبھی نہیں ہوتی۔ ماں وہ ہے کہ ایک بچے کے لیے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتی ہے۔ ماں اپنا سب کچھ لٹا کر اپنے بچے پر اپنی خوشیوں کو قربان کر دیتی ہے۔ ماں وہ ہے جو خود روتی ہے اور بچے کو ہنساتی ہے۔ ماں وہ ہے جو بلکتی ہے اور بلکنے والے بچے کو تسلی دیتی ہے۔ ماں وہ ہے جس ماں کا آنچل جب تک کسی بیٹے کے سر پہ ہوگا وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ ماں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جنت کی چلنے والی ٹھنڈی ہوا کا نام ہے۔ ماں چلتی پھرتی جنت کا نام ہے۔ اس لیے میں ماں کو چلتی پھرتی جنت کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے آقا نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات کہ جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ ماں وہ ہے جو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ ماں اللہ کا نمائندہ ہے زمین کے اوپر۔ ماں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کا ایک ستون ہے زمین کے اوپر۔ ماں اپنی اولاد کے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لیتی ہے اور اپنی اولاد کو خوشیاں عطا کرتی ہے۔ ماں کبھی بھی مایوسیوں کی لکیریں اپنے بیٹے کے ماتھے پر دیکھ نہیں سکتی۔ ماں کون ہے؟ ماں کسے کہتے ہیں؟ ماں وہ ہے کہ جو ہاتھ اٹھاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپنے لگتا ہے۔ ماں وہ ہے جس کی دعا خدا کبھی رد نہیں کرتا۔ ماں وہ ہے، ماں اگر مرغی ہو تو اس کے دل کے اندر بھی ممتا ہوا کرتی ہے۔ جب ماں جانور ہو تو اس کے اندر بھی ممتا ہوا کرتی ہے۔ اگر آپ نے ایک مرغی کو دیکھا ہوگا تو آپ کو پتا چلے گا کہ مرغی
جب بچوں کو پیدا کرتی ہے، مرغی کے بچے انڈے سے نکلتے ہیں اور اس کو اگر کوئی دانہ مل جائے تو وہ مخصوص آواز نکال کر اپنے بچوں کو جمع کرتی ہے اور اس کے ٹکڑے کر کے اپنی چونچ کو اٹھا لیتی ہے۔ حیرت کی بات ہے، ماں اگر بے عقل مرغی ہو تو اس کی ممتا کا عالم یہ ہے، ماں اگر اشرف المخلوقات ہو تو اس کی ممتا کا عالم کیا ہوگا، اس کی محبتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کے پیار کا عالم کیا ہوگا، اس کی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا، اس کی شفقتوں کا عالم کیا ہوگا۔ ایک ماں جب اپنے پیٹ کے اندر بچے کو رکھتی ہے، قرآن مقدس اس کو بیان کرتا ہے کہ ماں جب شکم میں بچہ رکھتی ہے تو وہ کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہے، لیکن اللہ اکبر، ایک ماں ہر لمحہ، ہر پل، ہر ساعت، ہر گھڑی گویا کہ موت کے منہ سے قریب ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے پیٹ کے اندر بچہ رکھتی ہے اور جس وقت بچے کی ولادت ہوتی ہے، ہر سیکنڈ ماں کبھی زندگی اور کبھی موت کے درمیان وہ چیلنجز سے مقابلہ کرتی ہے، لیکن حیرت ہے، ماں اللہ اکبر زندگی اور موت کے درمیان کھیلتی ہے، لیکن جب بچہ جوان ہو جاتا ہے تو ماں کبھی نہیں کہتی کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میں نے تجھ پہ احسان کیا ہے۔ ماں اپنا لہو جگر، ماں اپنا خون جگر اپنی اولاد کے سینے میں منتقل کرتی ہے۔ اگر آج کوئی جوان جوانی کی دہلیز پر ہے تو وہ ماں کی شفقتوں کی بنیاد پر ہے، ماں کی محبتوں کی بنیاد پر ہے۔ اگر کسی کے منہ میں زبان بول رہی ہے تو وہ ماں کی ممتا کا صدقہ ہے۔ ماں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آج کے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے جہاد کا شوق ہے، یا رسول اللہ میں جہاد کے لیے نکلنا چاہتا ہوں، میں جہاد پر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، کیا تیری ماں حیات ہے؟ کیا تیری ماں زندہ ہے؟ عرض کرتے ہیں، ہاں یا رسول اللہ میری ماں زندہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں، تیرے لیے جہاد سے بڑھ کر ثواب یہ ہے تاکہ تو اپنی ماں کی خدمت کرے، تاکہ تو اپنی ماں کی خدمت کرے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج میری قوم کے جوانوں کی کیفیت کیا ہے؟ جیسے ہی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتے ہیں ان کو یوں لگتا ہے کہ اب ہمیں ماں کی ضرورت نہیں ہے، ہم ماں کی ضرورت سے بے نیاز ہو چکے ہیں۔ نادان، تو چند لوم چلانے والا مزدور ہے، تو اپنے آپ کو ماں سے بے نیاز سمجھتا ہے، تو چند سائزنگوں کا مالک ہے، تو کارخانے دار ہے، تو زمین دار ہے، تو دولت مند ہے یا غریب ہے، تو اپنے آپ کو ماں سے بے نیاز سمجھتا ہے۔ آ میں تجھے بتاؤں، اللہ اکبر، انسان مقام نبوت کو پہنچ جائے، وہ مقام اتنا بلند ہے، اب اس سے بلند کوئی مقام نہیں۔ مقام نبوت وہ ہے کہ اس سے بلند کوئی مقام اب مخلوق کے اندر ہو نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ آئیے اس نبی کا ذکر کریں جو نبی صرف نبی نہیں بلکہ رسول بھی ہے، صرف رسول نہیں بلکہ کلیم اللہ بھی ہے، اللہ سے کلام کرنے والا رسول ہے، رب سے باتیں کرنے والا رسول ہے، اور باتیں کرتے کرتے اللہ نے اس رسول کو اتنا اختیار دیا ہے کہ کسی معاملے میں وہ اللہ سے محبت کے معاملات میں جھگڑ بھی لیتے ہیں۔ حدیث پاک ہے، معراج شریف کی حدیث میں میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے شب معراج ایک بندے کو اللہ سے لڑتے دیکھا تو عرض کی، مولا یہ کون تیرا بندہ ہے جو تجھ سے لڑتا ہے؟ ارشاد ہوا، محبوب وہ میرا موسیٰ ہے، وہ میری بارگاہ میں ایسی اونچی آواز سے باتیں کر لیتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، جناب موسیٰ جلالی پیغمبر ہے، رب کی بارگاہ میں اونچی آواز سے بات کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب موسیٰ کے غصے اور جلال کا عالم یہ تھا کہ جناب موسیٰ جب غصے میں آتے تو آپ کے بدن کے جو کپڑے ہوتے، وہ جو بال ہوتے جسم کے، کپڑوں کے باہر نکل جاتے اور امامے سے جو ہے وہ شعلے اٹھتے ہوئے نظر آتے۔ جناب موسیٰ کی شان یہ ہے، آپ کا جو عصا ہے وہ اژدہے کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضرت سیدنا کلیم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ کوہ طور پہ تشریف لے جا رہے ہیں اور طبیعت یہ ہے کہ اللہ سے باتیں کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر۔
موسیٰ آج ذرا سنبھل کر غور کریں. آج میری قوم کا جوان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس دولت آ گئی, میں جوان ہو گیا تو میں اپنے ماں باپ سے بے نیاز ہو گیا. قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ کسے؟ اپنے پیغمبر کو, اپنے نبی کو, اونچی آواز میں گفتگو کرنے والے رسول کو. موسیٰ ذرا سنبھل کر. ارشاد ہوا مولا کوئی پہلی مرتبہ تو طور پر نہیں آیا, اس سے پہلے تو بارہا آیا, لیکن کبھی سنبھلنے کا حکم نہیں دیا. کہا آج باتیں سنبھل کے کرنا, کیونکہ جب تو اپنے گھر سے نکلتا تھا تو تیری ماں آنچل پسار کر دعا کرتی تھی, میرے اللہ میرے موسیٰ کی طبیعت میں جلال ہے, اگر وہ اونچی اونچی بات تیری بارگاہ میں کر دے تو کریم ہے, درگزر کرنا مولا. مولا میرے موسیٰ پر درگزر کرنا, اس کی پکڑ نہ کرنا. موسیٰ اب تیری ماں کا آج انتقال ہو گیا ہے, اب تو ماں کی موت کے بعد گھر سے نکلا ہے تو ذرا سنبھل کر. جب تک تیری پشت پر ماں کی دعا تھی قدرت نے سنبھلنے کا حکم نہ دیا, اور آج تو نکلا ہے اب وہ آنچل تیرے سر پر نہ رہا تو اب قدرت کہہ رہی ہے موسیٰ ذرا سنبھل کر. او میری قوم کے نادان نوجوان, جناب موسیٰ کلیم اللہ جیسے پیغمبر کو ماں کے وصال کے بعد جب سنبھلنے کا حکم دیا جاتا ہے تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, آج میری قوم کے جوانوں کا حال یہ ہے, اگر گھر میں بیوی آ گئی اور اس نے کان ماں کے خلاف بھر دیے تو بچہ نوجوان 6 مہینے میں, سال 2 سال میں اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے الگ ہو جاتا ہے. اور آج فکر یہ ہے کیا میں بڑھاپے میں اپنے ماں باپ کی خدمت کروں؟ میں بڈھی بڈھا کا کب تک کے ناز اٹھاتا رہوں؟ میں ہوں, میرے بچوں کا مستقبل ہے, میرے بچوں کی پڑھائی ہے, میرے بچوں کی تعلیم ہے, میرے بچوں کی تربیت ہے. جتنا کماؤں گا کیا میں سب ماں پہ خرچ کر دوں, میں باپ پہ خرچ کر دوں؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں. ایک صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں جتنا کماتا ہوں ماں کو لے جا کر دیتا ہوں, پھر بھی ماں مجھے ڈانٹتی رہتی ہے, ناراض ہوتی ہے. آقا فرماتے ہیں بس اگر تیری ماں تجھے دانتوں سے کاٹ کاٹ بھی کھائے تو تجھے یہ اختیار نہیں ہے کہ تو ماں کو اف کہہ لے. فلا تقل لہما اف, ماں باپ کو اف بھی نہیں کہہ سکتے. اگر کسی کے ماں باپ کسی پر خامخواہ ناراض ہوتے ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ اللہ کا امتحان ہے, اس کو اس امتحان میں ثابت قدم رہنا چاہیے. آپ نے کوئی غلطی نہیں کی پھر بھی ڈانٹ رہے ہیں, اس لیے کہ جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو بگ بگ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. اکثر بوڑھے بڑے بگبگی ہوتے ہیں, بہت بگ بگ کرتے ہیں, بے سر و پیر کی باتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قید لگا دی, جب تیرے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی دہلیز کو پہنچ جائیں ان کو اف مت کہو. جوانی میں نہیں کہا, اف تو جوانی میں بھی نہیں کر سکتے, لیکن بڑھاپے کی قید لگائی, کیونکہ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں تو بچے اولاد بچے ہوتے ہیں, کچھ کہنے کی ہمت نہیں کرتے, اور جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بچے جوان ہوتے ہیں اور پھر ان کی عقل میں بھی فطور واقع ہوتا ہے تو وہ ایک بات کو 4 ٹائم کہنے کے عادی ہوتے ہیں, بے بات کی بات بھی کرتے ہیں, بے سر و پیر کی بات بھی کرتے ہیں, اٹھ پٹانگ باتیں بھی کرتے ہیں. تو اللہ نے کہہ دیا کہ اگر یہ اس طرح کی بات کرے تو تم اوف بھی نہیں کہہ سکتے. آج کل تو ماں باپ کو لوگ ماں کو ماں کہنے میں شرماتے ہیں, باپ کو باپ کہنے میں شرماتے ہیں. اللہ اکبر. اور حال یہ ہے کہ ماں رات میں 2 بجے تک بیٹے کا انتظار کر رہی ہے کہ میرا بیٹا آئے گا تو میری لیکن حال یہ ہے میری قوم کے جوانوں کے پاس ماں باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے وقت نہیں. دوستوں کے ساتھ 2-2, 3-3 گھنٹے, 4-4, 6-6 گھنٹے بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں, لیکن ماں باپ کی خیریت نہیں پوچھتے. بوڑھے ماں باپ اتنا منتظر ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا آئے گا تو مجھ سے بات کرے گا. بیٹا سیدھے منہ اپنی ماں سے بات نہیں کرتا, اپنے باپ سے بات نہیں کرتا, گفتگو نہیں کرتا. آج کل نوجوانوں کا حال یہ ہے, لوم
चला कर अगर 2000 रुपए कमा रहे हैं, 500 रुपए माँ के हाथ में ला के रखेंगे, अब हफ्ता भर इसमें चलाओ, 1500 में मौज मस्ती करेंगे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, नादान, तू आज अपनी माँ से पैसे छुपाता है, लेकिन जरा सोच तो सही, कल माँ ने तुझसे कुछ ना छुपाया, माँ ने हर चीज तुझे सामने आया किया। आज हाल ये है, तू छोटे छोटे बच्चों के लिए मिठाई लाता है तो छुपा कर माँ बाप से लाता है। मेरे माँ बाप ना देख ले। हाल ये है, अगर बीवी को आम दिनों में ड्रेस बनाना है, पैसे ससुराल भेजे जाते हैं और वहां से ससुराल का नाम करके पैसे जो है वो ड्रेस मंगाया जाता है। क्यों? माँ को पता ना चले, बाप को पता ना चले। तू किससे छुपा रहा है जिसने तुझसे कुछ नहीं छुपाया? अरे क्या नहीं छुपाया, बल्कि जब तू नहीं होता था और घर में कोई फल आ जाते थे तो माँ छुपा कर तेरे लिए रखती थी, जिसने सारी जिंदगी तेरे लिए छुपा के रखा। आज तू उससे अपनी दौलत छुपाता है, आज तू उससे अपना माल छुपाता है, आज तू उससे तू अपने पैसे छुपाता है। सुन ले, अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, बंदा अगर माँ बाप को अपने कंधे पे बिठा करके 7 मरतबा हज करा दे तो भी वो अपनी माँ का इतना भी हक अदा नहीं कर सकता जो पैदाइश के वक्त उसकी माँ को झटके लगे थे, उसमें से वो एक झटके का हक भी अदा नहीं कर सकता। एक झटके का। आज माँ बाप हैं, लोगों को अहमियत नहीं है। माँ बाप है तो अहमियत नहीं है। ये कौन लोग हैं जिसका चेहरा मोहब्बत से देखो तो मकबूल हज का सवाब मिले? कुछ चेहरे वो हैं जो आपको हर वक्त हर महफिल में नजर आएंगे। आप उसे दोस्तों का चेहरा कह सकते हैं, आप उसे भाई का चेहरा कह सकते हैं, आप उसे बीवी का चेहरा कह सकते हैं। बड़ी माजरत के साथ कोई बुरा न माने, एक बीवी मर जाए, दूसरी बीवी करो वो भी सगी बीवी होती है, दूसरी मर जाए तीसरी करो वो भी सगी बीवी होती है। बीवी कभी सौतेली नहीं होती। एक भाई मर जाए दूसरा भाई होता है, एक दोस्त मर जाए दूसरा दोस्त बनाया जा सकता है, लेकिन वो चेहरा जिसे माँ और बाप का चेहरा कहते हैं, ये चेहरा कभी कायनात में दूसरा नहीं हो सकता। खुदा दूसरा नहीं हो सकता और दूसरे माँ बाप नहीं हो सकते। कहने को तो आप 50 को माँ बाप कहें, अल्लाह की जात मिसाल और तमसील से पाक है। समझने समझाने के लिए दूसरा खुदा नहीं हो सकता और दूसरी माँ बाप नहीं हो सकती। इंसान जिससे पैदा होता है वही बाप होता है, और इंसान जिसके पेट से पैदा होता है, जिसके शिकम से बाहर आता है, वो माँ होती है। इंसान जिंदगी में 50 लोगों को माँ कह दे, लेकिन कोई माँ नहीं हो सकती, इसलिए कि अल्लाह ने माँ के सीने में जो दिल दिया है वो दिल खुदा ने किसी को नहीं दिया है। ये चेहरे आज तुम्हारे दरमियान है। आज तुम लड़कियों में गिरफ्तार हो, दोस्तों में गिरफ्तार हो, लेकिन सुन लो, माँ बाप की मोहब्बत इतनी खालिस होती है, इतनी खालिस होती है कि जब जब तुम्हारा कोई दिल दुखाएगा उस वक्त तो तुम्हें अपने माँ बाप का प्यार याद आएगा, लेकिन उस वक्त तो ये चेहरे तुम्हें देखना नसीब न होंगे। बड़े खुश नसीब है वो लोग जिनके माँ बाप जमीन के ऊपर हयात है। अल्लाह मेरे और आप सबके माँ बाप को उम्र खिज़र अता फरमा और अल्लाह उन्हें हमेशा खुश रखे, हमसे राजी रखे। एक दिन वो होगा माँ बाप को सताने वाले, जिस दिन तेरा बेटा तुझे सताएगा, तुझे याद आएगा कि मैंने अपनी माँ का दिल क्यों दुखाया था, मैंने अपने बाप को तकलीफ क्यों पहुंचाई थी, मैंने अपने बाप को दुख क्यों दिया था। आपको मोहब्बतों का एहसास नहीं। मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था और मैं बहुत रोया था। आर्टिकल ये था, एक शख्स ने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद दूसरा निकाह किया। कोई मायूब नहीं, अच्छी चीज है, इसलिए कि इंसान बीवी के बगैर रह नहीं सकता, बीवी जरूरत है। पहली बीवी मर गई, इंतकाल कर गई, दूसरी से निकाह किया, दूसरी बीवी से निकाह हुआ। एक दिन पहली बीवी के बच्चे को लेकर वो शख्स बैठा हुआ था और अपने नन्हे से बच्चे से पूछता है, बेटे
تیری پہلی ماں اور دوسری ماں دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلی ماں اور دوسری ماں دونوں میں فرق کیا ہے؟ اس لیے کہ جو بچہ تھا وہ پہلی ماں کا تھا اور آج اس نے دوسری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوا تھا۔ بڑے خوش نصیب ہے وہ بچے جنہیں کبھی دوسری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا، جو ہمیشہ حقیقی ماں کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں، وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جنہیں کبھی کم نصیبی کی بنیاد پر دوسری ماں کا چہرہ دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ میں نفرتوں کے بیج بونے نہیں آیا، کوئی کسی کی اگر دوسری ماں ہے تو وہ اس سے نفرت نہ کرے، بات کہنے کی کہہ رہا ہوں، اہمیت بتا رہا ہوں ماں کی۔ ماں ماں ہوتی، دوسری ماں نہیں ہو سکتی، تیسری ماں نہیں ہو سکتی، ماں ایک ہی ہوتی ہے جس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ باپ نے پوچھا بیٹے تیری دوسری ماں اور پہلی ماں میں فرق کیا ہے؟ بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، ابا میری جو پہلی ماں ہے وہ جھوٹی تھی اور جو دوسری ماں ہے وہ سچی ہے۔ بچے کی معصومیت بڑا جواب تھا، پہلی ماں جھوٹی تھی اور دوسری ماں سچی ہے۔ باپ نے پوچھا وہ کیسے؟ پورے تجسس سے پوچھا وہ کیسے؟ تو بچے نے بڑی معصومیت سے جواب دیا، ابا جو میری پہلی ماں تھی جب میں مستی کرتا تو کہتی مستی کرے گا نا تجھے ماروں گی، تجھے باندھ دوں گی، اسکول نہ جائے گا تجھے سزا دوں گی۔ لیکن ابا میں مستی کرتا تو جس نے کہا تھا کہ تجھے کھانا نہیں دوں گی ماروں گی، مستی کرتا تو مستی کرتے ہوئے پکڑ کر برتن پہ بٹھاتی اور اپنے ہاتھوں سے کہتی کھا لے، میرا پیٹ بھر جاتا، میں منہ پھیر لیتا، پھر بھی کہتی میرے لال کھا لے، میرے چاند کھا لے، میرے لگتے جگر کھا لے۔ حیرت ہے، کہتی تھی مستی کرے گا تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، اسکول نہ جائے گا تو ماروں گی، کھانا نہیں دوں گی، لیکن پھر بھی دیتی تھی۔ بابا دوسری ماں اتنی سچی ہے کہ جب کہتی ہے مستی کرے گا تو کھانا نہیں دوں گی، تھوڑی سی مستی کرو یا نہ کرو دن بھر کھانا نہیں دیتی۔ تو دونوں میں فرق یہ ہے، وہ جھوٹی تھی یہ سچی ہے۔ باپ کو احساس ہوا وہ جھوٹی نہ تھی، وہ حقیقی ماں تھی، اس کی ممتا اسے مجبور کرتی تھی کھانا دینے پر، اس کی ممتا اسے مجبور کرتی۔ ماں کیا ہے؟ آج اس چہرے سے آپ کو نفرت، اگر آپ بطور تقریر سننے آئے ہیں تو آپ اٹھ کر چلے جائیں، لیکن اگر آج آپ اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے تجدید وفا کرنے آئے ہیں، سنیں ماں کیا ہے۔ ماں وہ ہے جب انسان ننھا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ ماں کے کپڑوں پر پیشاب کر دیتا ہے تو ماں بچے کے پیشاب سے کبھی نفرت اور گھن نہیں کرتی، بلکہ وہ اسی گیلے کپڑے میں پوری رات بستر پہ سو جاتی ہے۔ سردی کے ایام میں بچہ بستر گندا کر دے تو وہ ٹھنڈے پانی سے بچے کی غلاظت اپنے ہاتھوں سے دھلتی ہے۔ ماں کبھی بچے کے پاخانے سے نفرت نہیں کرتی، بچے کے پیشاب سے نفرت نہیں کرتی، بلکہ وہ بچے کے پیشاب پر پوری رات سوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر وہی ماں بوڑھی ہو جائے اور بیمار ہو کر پاخانہ کر دے تو بیٹا اپنے ناک پہ رومال رکھتا ہے۔ ذرا سوچ تو کون ہے؟ آج تم نے داڑیاں لمبی کی ہے، تم دیندار ہو، تمہارے شہر کے اندر 200-250 مسجدیں ہیں، تم مسجد و مینار کے شہر میں رہتے ہو، تمہارے کپڑے سنت کے مطابق، تمہاری جیب میں مسواک، تمہارے ہاتھوں میں کتابیں، اسلامی بکس، تمہارا ماحول مذہبی اور اسلامی کہلاتا ہے۔ تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مسجدوں میں اذان کے بعد دوڑ کر جانے والوں، کیا تیری ماں بھی تجھ سے راضی ہے؟ کیا تیرا باپ بھی تجھ سے راضی ہے؟ مسجدیں بھرنے والوں، مسجد بنانے والے، مسجد بسانے والے، مصطفیٰ نے فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس سے ناراض ہو جائیں اللہ اس کی نمازوں کو اس کے منہ پہ پھینک دیتا ہے، ان کی نمازیں قبول نہیں ہوتی۔ جن کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں، ماں باپ کو ناراض کر کے کوئی ماں باپ کو نوکروں کے حوالے کر رہا ہے، کسی کے ماں باپ مسجد کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگ رہے ہیں،
کسی کے ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں. ماں باپ وہ ہوتے ہیں نا جو اولاد کے عیب کبھی بیان نہیں کرتے. پاکستان کے ایک اولڈ ہاؤس کی داستان کسی مفکر نے لکھی. ایک جوان بیٹا بیوی کے کہنے پر ماں سے علیحدگی اختیار کرنے کا پلان بناتا ہے. اب ماں سے کہتا ہے ماں چل میں تجھے کہیں گھمانے لے جاتا ہوں. بوڑھی ماں خوش ہو گئی. یہ گھمانے کا سسٹم بھی بڑا عجیب ہے. بڑی معذرت کے ساتھ یوں بھی محفلوں میں ہنسنا ہنسانا میری طبیعت کے بہت خلاف ہے، اس لیے کہ لوگ ہنستے وہاں ہے جہاں لوگ بہت خوش ہوتے ہیں. جس کی قوم ہر وقت کچلی جا رہی ہو ہم اپنی محفلوں میں کیسے ہنسے ہنسائیں. لیکن میں عرض کروں میرے آقا فرماتے ہیں میرے نوجوانوں ذرا غور سے سن لو. آج تم میری تقریر نہیں بلکہ میرا درد دل سن رہے ہو. عبد الماجد بھائی نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اپنا درد دل تمہارے سامنے پیش کروں. میری مائیں اور بہنیں بھی یہاں موجود ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے. میں سوچتا ہوں جمعہ کے دن اتوار کے دن لوگ بائک پہ بٹھا بٹھا کر کے اپنی بیویوں کو پارکوں میں ہوٹلوں پہ گھمانے لے جاتے ہیں. کیا کبھی تم اپنی ماں کو بھی لے کے نکلے ہو اس طرح گھمانے تفریح کرنے؟ جبکہ بوریت کا احساس اس کو زیادہ ہوتا ہے. وہ بوڑھی ہو گئی ہے، وہ اب اس کے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا. کبھی ماں کو بھی تو لے کر نکلو، کبھی ماں کو بھی تو تفریح کراؤ. جتنا قیمتی جوڑا بیوی کو لا کے دیتے ہو کبھی ماں کو بھی تو لا کے دو. شہر مالیگاؤں مندی میں ڈوب گیا ہے. لوگ دعائیں کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں. ہم بھی آپ ہی میں شامل ہیں. لیکن میرے آقا فرماتے ہیں اگر کوئی تنگ دستی سے نجات چاہتا ہے تو وہ ماں باپ پر فراغ دلی سے خرچہ کرے، اللہ اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے.